فریڈم آف ایکسپریشن از ناٹ ایبسلیوٹ رائٹ، اس حوالے سے لندن میں مہم چل رہی ہے۔ اس کیمپین کا مقصد کیا ہے اور یہ مہم کون کون سے پلیٹ فارم پر چل رہی ہے؟ اس حوالے سے دنیا نیوز نے اپنے پروگرام دنیا فورم میں تنظیم کے کوآرڈینیٹر کیسر ملک کو مدعو کیا۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشن اظہر جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نیوز لنڈن اسٹوڈیو سے میں ہوں اظہر جاوید، اور ناظرین آج دنیا نیوز فورم میں ہم بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کرنا جا رہے ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بڑی بحث ہوتی ہے یہاں یورپ میں اور دوسری کنٹریز میں بھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر بات کہنے کا حق ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر بات کہنے کا حق نہیں ہے، آپ کو ایک لمٹ میں رہ کے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، اور اس کی ہم نے مثالیں بھی دیکھی ہیں۔ بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں یہاں پر برطانیہ میں بھی یورپ میں بھی جن پر آپ بات نہیں کر سکتے، اور وہ قانوناً ایک لیجسلیشن کے تحت وہ ایک عمل ہے۔ اسی حوالے سے ایک تنظیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ اس کا نام ہے گلوبل پیس اینڈ یونٹی فار ہیومینٹی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایک ایبسلیوٹ رائٹ نہیں ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اس سارے جو عمل ہے یا جو چیز تحریک چل رہی ہے یا یہ آرگنائزیشن ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ تنظیم کے کوآرڈینیٹر کیسر ملک صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ کیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ صاحب پہلے یہ تو بتائیے نا کہ یہ ہے کیا آپ کی تنظیم، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، گلوبل پیس اینڈ یونٹی فار ہیومینٹی، اس میں دنیا میں اس وقت مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پہ کچھ ایسے ٹکراؤ ہو رہے ہیں۔ آپ نے تہذیبوں کے ٹکراؤ کا تو سنا تھا، اب وہ نچلی سطح پہ بھی وہ ٹکراؤ جو ہیں قوموں کے درمیان ہو رہے ہیں، اور ان ٹکراؤ کے نتیجے میں جو تناؤ پیدا ہو رہا ہے، معاشرتی تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ تنظیم ہم نے قائم کی ہے، جس کا مقصد ہے دنیا میں قیام امن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں میں اتحاد پیدا ہو، سوچ کا اتحاد پیدا ہو، لوگوں کے درمیان آپس میں مختلف موضوعات پہ تحمل سے، بردباری سے کسی مسئلے کو حل کرنے کا امکان پیدا ہو، اور اس کے لیے ہماری کوششیں یہ ہیں کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، اور اس آگاہی کو پیدا کرنے کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو یکجا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کسی مذہب، کسی معاشرتی گروہ، کسی ملک کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ فار ہیومینٹی ہے۔ یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اقوام عالم مل کے رہیں، اور جو معاملات ہیں ان کا حل اس طریقے سے ہو کہ ہم بجائے تناؤ پیدا کرنے کے آپس میں محبت پیدا کریں۔ میں آپ کا یہ پوسٹر دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو آپ نے لکھا ہے کہ واٹ از فریڈم آف ایکسپریشن، یہ کیوں آپ کمپین جو ہے دا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن از ناٹ این ایبسلیوٹ رائٹ، یہ کیا یہ ہمارے اس پیغام کا پہلا حصہ جو ہے وہ ایک اویئرنیس کیمپین ہے، آگاہی کی مہم ہے، جس میں ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ مختلف ہمارے حقوق جو ہیں، انسانی حقوق جو مختلف معاشروں میں متعین کیے گئے ہیں، قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی قوانین ہیں، موجود ہیں، لیکن کچھ قوانین کی آگاہی اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے سڑک پار کرنی ہے تو ٹریفک لائٹ کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب یہ اس کی آگاہی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ ہر آدمی ٹریفک لائٹ پہ رکتا ہے۔ اسی طرح مختلف قوانین ہیں، کچھ اقوام متحدہ کے قانون ہیں، کچھ یورپی یونین کے قوانین ہیں، اسی طرح کچھ برطانیہ کے قوانین ہیں، اور ان میں سے ایک قانون جس پہ مغربی معاشروں میں بہت زور دیا جاتا ہے وہ ہے آزادی اظہار رائے کا قانون۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ مجھے ہر بات کہنے کا حق ہے اور میں جو چاہوں کروں،
لیکن آزادی اظہار رائے کے حق کی بھی کچھ حدود ہیں. ان حدود کو قانون نے متعین کیا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ معاشرتی طور پہ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ لوگ آزادی رائے کے اس حق کے پہلے حصے کو تو وہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں کرنے کا حق ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ آزادی رائے تحریر کی ہو، تقریر کی ہو، یا آپ مصوری کر رہے ہیں تو اس میں کر رہے ہیں، آپ کارٹونز بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے جیسے اخبارات میں کارٹون چھپتے ہیں اور معاشرتی موضوعات پہ تفنن کے ذریعے اس کا جو ہے احاطہ کیا جاتا ہے جو مسئلہ درپیش ہو معاشرے کو. لیکن ایک چیز جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں اس چیز کی تو آگاہی ہے کہ یہ آزادی رائے ہمیں قانون حق دیتا ہے، لیکن اس قانون نے کیا حدود متعین کی ہیں اس کا ادراک لوگوں کو نہیں ہے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں جو یہ لیفلیٹ ہے اس میں آپ غور کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پڑھ کے آپ اس کو دیکھ لیجیے. اس سے پہلے ناظرین ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو، 2 منٹ کی یہ شارٹ ویڈیو ہے. اس کے بعد تاکہ آپ کو آسانی رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ملے گا، پھر ہم اس کے بعد بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. Freedom of expression. What is freedom of expression? According to Article 19 of the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights and Article 10 of the European Convention on Human Rights, you are free to express yourself. You are free to hold opinions, impart ideas, express views, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other media. Yes, you can do it all freely and without interference by a public authority. But this right of freedom of expression carries with it special duties and responsibilities. There are certain restrictions, conditions, penalties, as prescribed by law. These restrictions are mainly in the interest of respect of the rights of others, respect of the reputation of others, protection of public health or morals, protection of national security, territorial integrity or public safety, and for the prevention of disorder or crime. It clearly means freedom of expression is not an absolute right. It must be exercised within certain limits. We hope you like the video. Let's share this video in your network to clarify any misconceptions about this most misunderstood human right and to achieve peace across the globe. جی بالکل آپ نے ویڈیو دیکھی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اس پہ کیا بات ہے. جی بالکل یہ جو ویڈیو ہے ایک، اور دوسرا یہ جو لیفلیٹ ہے، میرا خیال آپ ذرا تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے ناظرین کو کہ آپ کس چیز پہ بات کریں. تو آپ کنٹینیو کریں کہ کیا آپ کا کہنے کا مطلب. ہم نے جو اویئرنیس کیمپین شروع کی ہے اس میں ہمارا سب سے پہلا موضوع فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن is not an absolute right, and freedom of expression is the most misunderstood rights among human rights. تو یو کے میں جو قوانین ہیں ان کے تحت ہیومن رائٹس ایکٹ 1998 کے آرٹیکل 10، اسی طرح انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ICCPR اس کا آرٹیکل 19 اور یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 10، یہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ انسانی معاشروں میں آزادی رائے
کو کس طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. دس رائٹ شیل انکلوڈ فریڈم ٹو ہولڈ اوپینینز اینڈ ٹو ریسیو اینڈ امپارٹ انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز وداؤٹ انٹرفیئرنس بائی پبلک اتھارٹی اینڈ ریگارڈلیس آف فرنٹیئرز. دس آرٹیکل شیل ناٹ پریونٹ اسٹیٹس فرام ریکوائرنگ دا لائسنسنگ آف براڈ کاسٹنگ, ٹیلیویژن اور سنیما enterprises. لیکن اگلے حصے میں یہ کہا گیا the exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interest of national security, territorial integrity and public safety, and for the prevention of disorder or crime, and for the protection of health or morals, for the protection of reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence or maintaining the authority and impartiality of judiciary. اب آپ یہ دیکھیے کہ اوپر کے پیراگراف میں کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ رائٹس ہیں آپ کو, اور لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اس سبجیکٹ ٹو سرٹن فارمیلٹیز اینڈ کنڈیشنز, اور وہ کنڈیشنز ایسی ہیں. ایک پرانا محاورہ ہے جو مغربی معاشرے میں رائج ہے اور قانون دان طبقہ خاص طور پہ اس سے واقف ہے, کہ انڈر رومن لا یہ کہا جاتا تھا کہ یور رائٹ ایکسٹینڈس ٹو ویئر مائی نوز بگنس. تو آپ کے ہاتھ میں اگر چھڑی ہے اور آپ نے وہ گھمائی ہے, آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے, آپ گھمائیے, لیکن جہاں سے میرا ناک شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ کی حدود ختم ہو جاتی ہیں. دوسرے لفظوں میں, اگر کسی کو میرے ایکشن سے نقصان پہنچتا ہے, چاہے وہ ذہنی پریشانی ہو, ٹارچر ہو, فزیکل ابیوز ہو, جیسا کہ چھڑی گھمانے سے ہو سکتا ہے, تو ان چیزوں کی حدود متعین کر دی گئی ہیں معاشرتی طور پہ کہ آپ اس سے آگے. بالکل اسی چیز کو, کیونکہ اس پہ بہت بحث ہوتی ہے یہاں اگر بھی معاشرے میں, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کا الٹ بھی سوچتے ہیں, اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ جو وہ آپ بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کی ایک اوپینین ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یورو کپ میں جو شکست کے بعد جیسے طوفان بدتمیزی ایک سوشل میڈیا پہ آیا اور اس سے ابیوز ہوئے, میرے خیال یہ بھی ایک بڑی اس سے ریلیونٹ ہے کہ انہوں جس طرح ان کو غلط طریقے سے ان کو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا یوز ہوا, لیکن گورنمنٹ نے فوراً ایکشن لیا اس ایشو پہ, ٹھیک ہے, اور ان کو گرفتار بھی کیا, 4 اریسٹ بھی ہوئی. لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ چپ رہتے ہیں یہ لوگ. شاید پرابلم ہوتی ہے کہ ان ایشوز کو ٹچ نہیں کیا جاتا, تو بلکہ کچھ مغربی ممالک کی حکومتیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اس طرز عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بہت تازہ واقعات کا حوالہ دیا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ انفارچونیٹلی 3 سیاہ فام کھلاڑیوں کو نشانہ تنقید بنایا گیا بلا وجہ, اور وہ بھی صرف نسلی اور رنگ کے بنا پر. حالانکہ کھیل کے میدان میں ان تینوں کھلاڑیوں کا کوئی دوسری مسابقت کرنے کی اور کوئی کھلاڑی ایسے نہیں تھے جو انہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں بہت اچھا کھیل کا مظاہرہ کیا, لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ پینلٹی کارنر نہیں کر پائے, پینلٹی نہیں گول کر سکے, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور تنقید بھی نسلی تعصب کی بنا پہ, جو بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی غلط بات میں یہ عام ہو چکا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ریسزم جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے, اور وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ریسزم کو دور کرنے کے لیے بہت عرصے سے حکومت کوشش کر رہی ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم, انہوں نے آج بھی ایک تقریر میں کہا ہے جب ان سے سوال کیا گیا ان 3 کھلاڑیوں کے بارے میں کہ آپ کے اپنے کہے گئے پاسٹ سٹیٹمنٹس میں آپ نے مسلمان خواتین کو ان کا مذاق اڑایا, اور آپ نے مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں کہیں اس سے مہمیز ملی ان لوگوں کو جو
یہ ریشل تنقید یا کرٹیسزم کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف. تو اصل میں جب معاشرہ اس قسم کی میں اسے بدعنوانی تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ اس قسم کی معاشرتی خرابی کا شکار ہو جائے تو اس کو صاف کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. اور مغربی معاشرے میں اس وقت ٹاپ ٹو باٹم ایک عمل جراحی کا ہونے والا ہے، جس میں کہ منفی خیالات جو نسل اور نسلی تعصب کی بنیاد پہ اور مذہبی تعصب کی بنیاد پہ ہوں، جیسا کہ یہود کے خلاف یہاں پہ کیمپین چلی جسے یہودیوں نے بڑے منظم طریقے سے اس کا اپنا دفاع کیا. اسی طرح مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کی تحریک اٹھی، اور آپ نے الیکشنز میں بھی دیکھا ہوگا مسلمان کینڈیڈیٹس کے خلاف کس طریقے سے استعمال کیا گیا. صادق خان کے خلاف جو زیک جو تھے کینڈیڈیٹ ان کے مخالف، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، وہ ویسے اپنی رویے کو جسٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے تو بائی پرسن کی بجائے اگر ہم یہ اس سارے عمل میں اب یہ جو ساری جو بھی واقعات ہوئے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور تمام جو لوگ ہیں، جو تمام طبقے ہیں، تمام مذاہب ہیں، ان کو برابری کی بنیاد پہ آپ کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر بورس جانسن کو بھی اپنا جو وہ عمل تھا پہلے والا، بالکل صحیح فرمایا ملک صاحب نے کہ اگر وہ اس وقت وہ نہ کرتے تو شاید یہ صورتحال بھی نہ پیش آتی، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. ملک صاحب اب اپنا پیغام آپ پھیلا کس طریقے سے رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کمپین کے کیا حصے کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں اس ہم نے جب یہ تحریک شروع کی اور اس کے لیے ہم نے جون کے 1 جون سے یہ تحریک شروع کی، اویئرنیس کی، آگاہی کی مہم، اور اس میں ہم نے لنڈن ٹرانسپورٹ سے سٹارٹ کیا. بسز، لنڈن کی بسز پہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو اسٹرپ چلی ہے اس میں کہ لنڈن کی بسز پہ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں اسٹیکرز لگائے گئے. وہ 4 میجر روٹس پہ لندن میں وہ بسوں پہ یہ عوام کی نظروں سے گزرا. اس کے علاوہ ہم نے یہی پیمفلٹس جو ہیں یہ لوگوں کو دیے، اور جب ہم نے ان سے سوال کیا ہمارے ساتھیوں نے کہ کیا آپ آگاہ ہیں کہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ. اور جب انہیں اس پیراگراف کی طرف توجہ دلائی گئی تو انہوں نے کہا واقعی ہی یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. ہم تو سمجھتے تھے کہ جس طرح ہائیڈ پارک میں جا کے آپ اسپیکرز کارنر میں کھڑے ہو کے مادر پدر بات کر سکتے ہیں، اسی طرح ہر جگہ کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. مہذب معاشروں میں ان چیزوں کے لیے حدود متعین ہیں، اور ان حدود کی آگاہی ہم نے پھر لنڈن ٹرانسپورٹ میں بھی پورا ٹرین اسٹیشنز پہ اشتہار لگائے. وہ اشتہارات جو ہیں وہ ہزاروں افراد کی نظر سے گزرے جو ڈیلی ان سے سفر کرتے تھے. اسی طرح ہوبن کے ایریے میں ہم نے ایک سڑک پہ الیکٹرانک نوٹس بورڈ تھا، اس پہ اس پیغام کو نشر کیا. اس کے علاوہ لوکل ٹی وی اسٹیشن پہ ہم نے اس پہ بحث کی اور ہمارا اشتہار چلا. اس کے علاوہ لوکل نیوز پیپر میں ڈیلی میرر میں ہم نے اشتہار دیا، اور لاء سوسائٹی کا گزٹ جو ہے اس میں بھی ہم نے اشتہار دیا، تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کم از کم ان کو یہ آگاہی حاصل ہو اور وہ پھر لوگوں میں اس پیغام کو آگے پھیلائیں. شکریہ ملک صاحب، بڑے تفصیل کے ساتھ بات ہوئی فریڈم آف ایکسپریشن پہ. ہو سکتا ہے آپ کے خیالات کچھ ہوں، وہ بھی ویلکم ہے. ملک صاحب نے جو بات کی انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا. بات یہ ہے کہ ہمیں اوپنلی ایک ڈبیٹ کرنی چاہیے تمام ایشوز پہ، اور جو بھی صورتحال ہے اس کو امن کے ساتھ سامنے بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.